السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کا موضوع ہے کہ یہ جو نشے کی چیزیں ہیں، چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی، جو یہ پھیلتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بھی بیان کرے کہ اسباب کیا ہیں. جہاں حکم بیان کرنا چاہیے، جہاں علماء کو کسی غلطی کے اسباب بھی بیان کرنے چاہیے تاکہ جو گھر کے ذمہ داران ہیں اس کو وہ دور کر سکیں ان کے ذریعے. تو اسباب تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چند چیزیں جو اہم ہیں اس کو میں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے اختیار کیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ جو دونوں آیتیں بعد میں پڑھی گئی ہیں وہ سورہ نور کی 19 کے بعد 20 اور 21 نمبر کی آیتیں. تو شروع کرتے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب انہیں ملے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے، ایک فریق لوگوں میں ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان نہ رہیں، بلکہ ان کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ شروع سے. تو جب بھی بے حیائی کا دورہ ہو لوگوں کے بیچ میں تو اسے منع کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیثوں میں کہ جب تک لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، تب تک ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک وہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. تو برائیوں کا پھیلنا معاشرے میں، گھر میں، گاؤں میں، ملک میں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ آج اس بندے کو اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا
شیطان اور غلائے ہوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، لیکن جس دن اس کے گھر تک وہ برائی پہنچے گی، اس کی بیٹی تک، اس کی بہن تک، اس کی بہو تک، اس کی ماں تک، اس کے بچے تک، تب وہ سمجھے گا کہ یار یہ غلط ہے۔ اس لیے بے حیائی کو روکیں اور بے حیائی سے دور رہیں، اور جو پھیلائے اس کو نصیحت کریں تاکہ اپنا معاشرہ کیا رہے؟ صحیح رہے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں آخرت میں تو ان کو سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، اللہ نے کہا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں جو تمہیں اچھا نہیں رکھنا چاہتے، تمہیں برا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے، تم ان کی خفیہ باتوں کو نہیں جانتے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم کیسے انہیں عذاب چکھائیں گے، کیسے ہم انہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو ایسے لوگ توبہ کریں، اللہ سے جڑیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور ہرگز ایسی حرکتیں نہ کریں، لوگوں کو برباد نہ کریں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، عذاب اتر آتا تمہارے اوپر اگر یہ اللہ کی رحمت اور اس کا احسان نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سے برائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب نہیں اتارتا، اور کہیں کہیں عذاب بھی اتار دیتا ہے۔ وما اصابکم، اور جو بھی مصیبت تمہیں ملتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے کرتوت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اپنے اعمال کو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال کو درست فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو آج جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع سے ایک تعلق اس کا ہے، وہ یہ کہ لوگوں میں کسی بھی برائی کو کتنا اچھا کر کے پیش نہ کیا جائے، وہ برائی برائی ہوتی ہے۔ پیش کیا جائے شراب کو کہ آدمی پی لیتا ہے تو بڑا بہادر ہو جاتا ہے، پیش کیا جائے معاشرے میں کہ بڑا مہذب شخص ہوتا ہے جو سگریٹ پیتا ہے، اسٹائل سے بڑا مالدار ہوتا ہے، بڑا تہذیب والا ہوتا ہے۔ کیوں نہ اس کو پیش کیا جائے کہ آدمی نشہ خور ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ کیوں نہ اس کو پیش کیا جائے جھوٹ میں کہ جب یار شراب پی لیتا ہے تو اتنی گرمی جسم میں آ جاتی ہے کہ اس کو ٹھنڈی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں واہیات ہیں جو معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں، تو اس آیت سے اس کا وہ تعلق ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں آئیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ دشمن ہے، انسانوں کا کیا ہے؟ دشمن ہے، دوست نہیں ہے، کتنا بھی وہ کیوں نہ کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے قدم بقدم چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو یہ شیطان جو ہے یہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے لوگوں کو، اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ رب العزت کا احسان تمہارے اوپر نہ ہوتا، اس کا کرم نہ ہوتا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ یہ احسان ہی ہے کہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی لوگوں میں ہم بدنام نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے، نعوذ باللہ ہم سے، اس کی وجہ سے ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کو اللہ نہیں لوگوں کے بیچ میں
پھیلا رہا ہے، بتا رہا ہے، ہرگز نہیں. ایک چھوٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے بندہ ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ سرکشی میں اور بڑھے، پھر جب بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک اسے پکڑ لیتا ہے، جیسے فرعون اور قارون کے ساتھ ہوا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. ایک معنی جو میں نے بیان کیا وہ. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ہمیں اور آپ کو خرابیوں سے، برائیوں سے اور ان غلط لتوں سے چاہے تو پاک کر سکتا ہے، چاہے تو پاک کر سکتا ہے. اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. آپ دعا کرو اللہ رب العزت سے، آپ جڑو کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطی، یہ لت، یہ برائی مجھے لگ گئی ہے اور نہیں چھوٹ رہی ہے، بار بار میں اس کی طرف چلا جا رہا ہوں، اللہ مجھے حوصلہ دے، مجھے طاقت دے کہ میں اس کو کیا کر دوں، چھوڑ دوں. آپ چھوڑنا چاہو گے، اس کے لیے پلان بناؤ گے، اس کو اپنے سے دور رکھنا چاہو گے، تب تو وہ چیز ختم ہوگی. اور جب اس کے بارے میں سوچو گے ہی نہیں تو کیا چیز، کیسے آپ وہ ہوگی. تو اللہ رب العزت سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. آپ کس نیت سے مانگ رہے ہو، اور اگر اسی میں لت پت رہنا چاہتے ہو تو لت پت رہو. کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود بدلنے کے لیے اپنے آپ کو نہ سوچیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. آگے پڑھو. نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کو بدلنے کا. تو جب خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہو گے تو اللہ رب العزت سے مدد نہیں چاہو گے، نہیں جڑو گے، تو کیسے وہ چیز ختم ہوگی. کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بارگی شراب کو چھوڑ دیا تھا؟ بے شک چھوڑ دیا تھا. لیکن کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے پی لیا کرتے تھے، پھر ان کو حد بھی لگی، کوڑے بھی لگے، پھر توبہ کیا انہوں نے، اللہ سے اور مانگا، اللہ نے دیا. اور کیا تمام صحابہ کو نہیں پھر لگتا رہا ہوگا کہ یار چھوٹ گئی ایک چیز؟ لیکن انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہوں گی، حوصلہ رکھا ہوگا، جذبہ رکھا ہوگا، اللہ سے مانگا ہوگا تو اللہ نے ان کے اوپر مدد اتاری ہوگی. تو اللہ سے جڑیں، بغیر اللہ کی مدد سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی کہ کیسے ان چیزوں کو چھوڑیں. اس کے بعد جو دنیا میں دوا ہے، علاج ہے، جس بھی پیتھی میں ہو، چاہے ہومیوپیتھک میں ہو، چاہے آیوروید میں ہو، چاہے یونانی میں ہو، چاہے ایلوپیتھی میں، ریزی دواؤں میں ہو، یا جس میں بھی ہو، جہاں بھی آپ کو ملے اس کی دوا، جسے چھوٹ جائے آپ کا کہ وہ لت، آپ کی وہ بیماری، تو مطلوب ہے شریعت میں. مسلمان تو ایسا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، اچھی چیزیں یہ مسلمان کی ضائع شدہ چیزیں، فَأَيْنَمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، جہاں بھی وہ پا جائے اس کو زیادہ حقدار ہے اس کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ہر چیز میں دعا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ جو دنیا میں اس کے علاج ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کو کریں. کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یہ جو نشے کی چیزیں لوگوں کے درمیان پھیلتی ہیں، ایسے ایٹومیٹک نہیں آ جاتی ہیں. بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے باپ دادا اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نکلتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے. پھر اس کے بعد بڑا ہوگا، اگر باہری کوئی چیز اسے نہ بتائی جائے تو وہ صرف اوپر والے ہی کو پکارے گا. بالکل ایسے جیسے جانور ہوتے ہیں، ہے نا. جب بھی ان کو مصیبت ہوتی ہے تو کس طرف منہ کر کے پکارتے ہیں؟ اللہ کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، اس کی طرف، ہے نا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اس کے والدین یا اس کے باپ لوگ اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ایک والدین تو نسبتی، والدین تو اصلی ہوتے ہیں، نسبی، جن کے خون پسینے سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اساتذہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ساتھ میں رہتے ہیں، جن کی بات مان کر کے انسان کسی چیز کو عمل میں لے آتا ہے۔ تو چاہے مجازی باپ ہو چاہے اصلی باپ ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی ہے کہ جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں بعد میں ہوتی ہیں۔ اللہ کسی کو نعوذ باللہ نشیلا نہیں پیدا کرتا کہ نشہ خور پیدا کرتا ہے اللہ کے اس سے، بعد میں آ کر کے انسان کیا کر لیتا ہے، لتوں سے ملوث ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 3-4 سال 5-6 سال پہلے رہتے تھے گھروں میں، اب تو 3 ہی سال سے داخل کر دیتے ہیں لوگ، اور اچھا موقع پا گئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسکول والے، پیسہ کمانے کے لیے دایا ویا رکھ کر کے 3 ہی سال سے 4 سال سے، جبکہ بچے کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، ہم اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ ڈالیں بعد میں ڈالیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے 3 ہی سال مان لو، یا اور بقیہ جو وقت ہیں جو بچہ پڑھ کر کے گزار کر کے آتا ہے گھر میں، بھائی اسکول میں تھوڑی نہ رہتا ہے، وہاں سے چھٹی ہوتی آتا ہے گھر میں نا، تو یہ جناب گھر کا بہت بڑا رول ہے اس معاملے میں، گھر کا بہت بڑا رول ہے اس معاملے میں۔ سب سے پہلا ہیرو جس کو وہ سمجھتا ہے، کس کو سمجھتا ہے؟ ماں باپ، اور بہت دنوں تک کہتا ہے کہ ماں باپ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہے نا، اور جو بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے اچھا اگر کوئی ہے تو ہمارے والدین ہیں۔ وہ بہت دنوں تک اس بات کو سمجھتا ہے، بعد میں جب وہ گھر چھوڑ کر کے پڑھنے جاتا ہے یونیورسٹیوں میں اور دوسری جگہوں پہ، تو دھیرے دھیرے دوسرے باپ اس کے مل جاتے ہیں، ساتھی مل جاتے ہیں، تو جو ایمان والے ہیں ان کی عزت، ان کا احترام برقرار رہتا ہے اپنے والدین کے تئیں، چاہے وہ والدین ان کے پڑھے لکھے ہوں چاہے نہ پڑھے لکھے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغاوت پہ بھی اتر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز جس چیز سے بچہ متاثر ہوتا ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ اپنے گھر کو صحیح کریں، خود بھی صحیح ہوں، خود بھی صحیح ہوں، کیونکہ بچے آپ کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ، ایسے ہی اس کی زندگی پوری ایک دم صاف ہوتی ہے، ایک دم بالکل جیسے صاف ستھرا ورقہ ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہوتی ہے صاف ستھرا ورقہ۔ ہمارے یہاں کوئی صاف ستھرا ورقہ ہے، مان لو صاف ہے ایک دم، یہ بالکل ایسے ہی صاف ہوتی ہے اس کی زندگی، ہے نا۔ جو بھرتے ہیں رنگ، کون بھرتے ہیں سب سے پہلے؟ والدین بھرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی بات سکھائیں بچوں کو اچھی سکھائیں، اور سکھانے سے پہلے جو کرتوت ہمارے ہیں وہ بھی صحیح کریں۔ صرف لیکچر دینے سے کام نہیں ہوگا۔ آپ گھر میں سگریٹ پئیں، اللہ نہ کرے، نشہ کریں، اللہ نہ کرے، جو بھی نشیلی چیزیں ہیں کریں، غلط چیزیں کریں، اور اس کے بعد لیکچر دے بچے کو تم مت استعمال کرنا، تو اس سے رکے گا بچہ؟ نہیں رکے گا۔ آپ لاکھ کہو اس کو، نہیں رکے گا۔ کبھی نہ کبھی سوچے گا ہمارے والدین اچھے ہیں، سچے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ضرور ہے اس کے اندر کوئی مزہ، ہم بھی ذرا چیک کرتے ہیں۔ بس وہیں سے معاملہ بگڑتا ہے، اور معاملہ وہاں تو اور بگڑ جاتا ہے جہاں بچوں سے والدین منگواتے ہیں نشیلی چیزیں۔ جا شراب لیا، جا پکار لیا، جا کھینی لیا، جا تمباکو لیا، جا سگریٹ لیا، جا فلاں جگہ سے یہ چیز لے کر کیا، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے بچہ اس چیز کو دیکھتے دیکھتے اس کو استعمال بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لے جا رہے ہیں بچوں کو کیا کہتے ہیں انگارے میں ڈال رہے ہیں،
تو آپ اب تک نشہ کر چکے، جو بھی کر چکے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کریں، استغفار کریں. اب تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے لیے اس کو چھوڑ دیں، بچوں کے لیے چھوڑ دیں، ورنہ وہ چیز نسلاً در نسل چلی جائے گی. آج آپ کا بیٹا استعمال کرے گا، کل آپ کا پوتا، پھر پڑ پوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بری چیز کی ابتدا کی وہ تو اس کا گناہ پائے گا، اور جتنے لوگ اس شروعات سے سیکھ کر کے اس پہ عمل کریں گے تمام کے گناہ میں وہ کیا رہے گا؟ شریک رہے گا. تو جتنے یہاں پہ والدین کیا کہتے ہیں والد لوگ بیٹھے ہیں، اپنے اولاد کے حق میں سوچیں، اپنے گھروں میں بھی خبر کریں اور اچھا ماحول رکھیں تاکہ بچوں کی اچھی کیا ہو؟ تربیت ہو. آپ ان کے قدوہ ہیں، آپ ان کے ہیرو ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے انہیں امانت دی ہے آپ کے ہاتھوں میں. کتنے لوگ ہیں جو اولاد سے کیا ہیں؟ محروم ہیں. اس لیے اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم مسئول، ہر آدمی ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا. بیوی اپنے گھر کے بارے میں پوچھی جائے گی، باپ اپنے گھر اور بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی بچ نہیں سکتا. تو کوشش کریں اپنے گھروں کا ماحول صحیح رکھیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ داخل کریں جو بے غیرتی کا سبب بنے، جو بے حیائی کا سبب بنے. ایسے ہی کوئی ایسی چیز داخل نہ کریں جو نشے والی چیزیں ہوں. حلال کھائیں، حلال کی تربیت دیں، اور حلال اپنے پیٹوں میں بھی، ان کے پیٹوں میں بھی ڈالیں، ہے نا. اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اس کے لیے کہ بچے کیا بنیں؟ صالح بنیں. تو سب سے پہلا جو سبب ہے وہ گھر کا خراب ہونا ہے. گھر کا فرد خراب ہوتا ہے، اس لیے بچے خراب ہوتے ہیں. دوسری چیز، اور یہ کہا جاتا ہے ماحول نہیں صحیح ہے، ماحول نہیں صحیح. ماحول کا مطلب کیا؟ تو ماحول یعنی جو آپ کے گھر کے اگل بگل ہوں، اگر سب لوگ اپنے گھروں کو صحیح کر لیں تو صحیح ہو جائیں گے سب کے سب. دوسری چیز عام طور پہ جس سے بچے نشے کا شکار ہوتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ تھوڑا جوان ہوتے ہیں، نوجوانی یا جوانی آتی ہے، تو اس میں عقل کم ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا. بہت جلدی متاثر ہو جانا، بہت جلدی بدگمان ہو جانا، بہت جلدی غصے میں آ جانا، تجربہ کم ہوتا ہے نا. بہت جلدی کسی کو صحیح سمجھ لینا اور اسی میں دھوکہ کھاتے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں ان کے پاس جب وقت خالی ہوتا ہے، یہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. بچوں کو مصروف رکھیں، بچوں کو مصروف رکھیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ بچی پڑھ کر کے آئی ہے، اس سے کھانا مت پکوانا. ارے ٹھیک ہے بھائی، آپ کی شہزادی ہے، سب کی بچیاں شہزادی ہوتی ہیں، اللہ سب کی بچیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن آپ ان کو مصروف رکھیں. بیٹا ہے، گھر سے پڑھ کر کے آیا ہے، کوئی کام مت دینا اس کو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک وقت ہے، ایک وقت آئے گا بچہ آپ سے دور ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، نہیں سیکھے گا آپ سے. ابھی سیکھنے کا وقت ہے، آپ سے قریب رہ رہا ہے، اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں. اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، جب چھٹی کے اوقات ہوتے ہیں تو اس میں حلقات تحفیظ کے، اس میں والدین لے جا کے نام لکھاتے ہیں ان کا. نہیں کچھ ہے تو کھیل ہی ہے، والی بال کھیل ہے اور دوسری چیزیں فٹ بال ہے اور جو بھی کھیل ہیں، بہت طرح کے کھیل آ گئے ہیں دنیا میں. اور ایسے ہی نہیں ہے تو مخیمات، خیمے لگائے جاتے ہیں جس میں ان کی تربیت ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، محاذروں کا انعقاد ہوتا ہے، لیکچر کا، کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں صحیح ہیں. اور نئے نئے پروگرام ان کو پیش کیے جاتے ہیں جس سے ان کے اندر جو وہ ہیں طاقتیں ہیں اس کا استعمال ہو سکے، یا اس کے اندر جو مہارت ہے، جو عقل ہے، جو سمجھ ہے، وہ بڑھ سکے. اس طرح کہ آج کل الحمدللہ، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، اب ہو گئی ہیں. بہت اچھی چیزیں آ گئی ہیں، بہت اچھے پروگرام آ گئے ہیں ہر ملک میں. آپ اس میں بچوں کو داخل کر دیں، خالی مت رکھیں. نہ کیا کرے گا وہ؟ وقت اس کا ہے ہی
حرکات کرنے کا، وہ شرارت ہی کرے گا، روزانہ شکایتیں لے کر کے آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہ حرکات اس کو برباد کر دیں، کل کے دن وہ پڑھنے بھی نہ جائے۔ کتنے بچوں نے ہم کو بتایا کہ جناب ٹورنامنٹ تھا، مدرسے سے بھاگ کر کے آیا، والدین کو بتایا کہ چھٹی ہو گئی ہے، والدین نہیں گئے، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں، جب ٹورنامنٹ ختم ہو گیا 10 دن 15 دن 20 دن، اس کے بعد والدہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ چھٹی کہا جاؤ، آگے نہیں چھٹی کہاں ہوئی تھی، میں اسے چلا آیا تھا، تو جاؤں گا تو نام بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے حادثے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خالی وقت ہے اس کو آپ مفید چیزوں میں استعمال کریں۔ آپ سوچیں یہ 15 دن کی اس کی چھٹی ہوگی تو میں نہیں کہتا ہوں کہ بیٹھا دو پھر پڑھنے کے لیے، اس کے رفاہیت کی چیزیں، اس کے منورنجن کی چیزیں جو مباح ہوں، جو مفید ہوں، اس کے تعلیم کی دوسری چیزیں جو اس کو فائدہ کریں، اس میں اس کو ڈالیے، اس میں اس کو داخل کیجیے، اور متابعہ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے جب یہ خالی ہوتے ہیں تو ان کو پیسہ بھی دے دیا جاتا ہے، جاؤ بچے تھوڑا سا آئے ہو محنت کر کے عیش کرو، جاؤ تھوڑا کھا پی لو۔ اب وہ دھیرے دھیرے غلط بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور انہی کی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جناب بہت عجیب چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو 2 نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، کہ جس کی قدر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کون کون سی چیز ہے؟ صحت، تندرستی اور ایک خالی وقت۔ تندرست ہے انسان تو نہیں سمجھتا، جب بیمار ہوتا ہے تب سمجھتا ہے کہ وقت کیسے گزرتا ہے، یا ایسے ہی جب خالی ہوتا ہے انسان تو اس خالی پن کو اپنے کسی چیز میں استعمال نہیں کرتا، بعد میں جب مصروف ہوتا ہے تو کہتا ہے یار یہ وقت میرے لیے خالی تھا، اگر میں کر لیتا تو بہتر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے اس شخص پہ جس کو میں خالی بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، کچھ نہیں کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، گھوم رہا ہے، صرف کھا پی رہا ہے، صرف، ہے نا۔ نہ ہی وہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت کا کام کرتا ہے، یعنی نہ ہی وہ نمازیں جا کے ادا کرتا ہے یا جو ثواب کے کام ہے کرتا ہے، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں دنیا کا کوئی کام کرتا ہے۔ یہ جو وقت ہے آپ کا، یہ سونے چاندی سے بھی مہنگا ہے۔ کیسے؟ سونے چاندی کو آپ چاہو خرید لو، لیکن وقت کو آپ خرید سکتے ہو جو گزر گیا، صبح سے لے کے دوپہر تک جو وقت گزرا آپ کا، آپ پھر سے دے دو پوری دنیا، اس کو واپس نہیں ہونا، آپ کی زندگی سے اتنا کم ہو گئے۔ تو اس لیے جب بھی آپ خالی رہیں دیکھیں کیا آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، لائٹ چلی جاتی ہے نا ہمارے ہاں کبھی کبھی یہاں پہ، تو میں دیکھتا ہوں بغیر لائٹ کے میں کیا کر سکتا ہوں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو میں بغیر لائٹ کے کر سکتا ہوں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آپ کے کام اپنے ایسے ہیں جو بغیر کہربا، بغیر لائٹ کے، بغیر کرنٹ کے ہو سکتے ہیں، اس کو آپ کیجیے، کیونکہ وہ چیزیں باقی پڑی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، ہے نا۔ بہت سارے میسج ایسے ہیں جس کو میں کھول نہیں سکا ہوں، تو وہ چیز آ کے بیٹھ گئی ہے، جب نیٹ تھی اس کو پھر دیکھ لو، سوچ لو کس سے کیا کیا کرنا ہے، وہ ترتیب دے لو، اس خطہ بنا لو، پروگرام بنا لو، ہے کہ نہیں۔ تو جس کا ذہن چلے گا، جو کرے گا، وہی کامیاب ہے آج کے دور میں، اور جو بیٹھے گا سستی کرے گا اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے طلباء ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، اس لیے کبھی بھی خالی وقت کو یوں ہی ضائع مت کرو، کسی نہ کسی چیز میں اس کو جو مفید ہو آپ کے لیے، ہے نا، جس کی ضرورت ہو آپ کے لیے، اس کو کرتے رہو۔ اللہ توفیق بخشے۔ ایسے ہی جناب تیسری چیز، برے بچوں کا ساتھ۔ دنیا میں 10 طرح کے لوگ ہیں، آپ کو اگر یہ نہ سمجھ میں آئے تو آسانی سے اور سمجھیں۔ ندی میں، تالاب میں کبھی مچھلیاں مارے ہوں گے یا مارتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جب وہ جال لگاتا ہے تو ایک ہی قسم کی مچھلی ملتی ہے نا، کئی قسم کی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو ڈنک مار سکتی ہے آپ کو، بہت دن تک بخار رہے گا آپ کو، کچھ بھائیوں کو رہ جاتا ہے نا، اور کچھ ہیں جو بڑی آسانی سے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ ہیں جال لگانے کے بعد بھی نیچے رہ جاتی ہیں، اور کچھ ہیں جو بڑی ہیں، جو چھوٹی ہیں، اور کچھ ہیں اس کے اندر جو خود مچھلی کو کھاتی ہے، چھوٹی بڑی سب کھاتی ہیں، تو بہت طرح کے ہیں۔ تو ایسے ہی انسانوں بھی معاملہ ہے، سب انسان برابر
نہیں ہے. تو اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں. آپ کو ضروری ہے کہ آپ اتنا تو کم از کم رپورٹ رکھیں اپنے بچے کی کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے ٹالنے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کیا کر رہا ہے، اپنے وقت کو کہاں بتا رہا ہے نا. بہت ضروری ہے جاننا. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جائیں پیچھے پڑے رہیں، ہمیشہ جاسوس بنے رہیں، ہے نا، آزاد رکھیں بچوں کو. لیکن یہ ہے کہ جانیں کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. کیونکہ آج کل دیکھیں کتنے حرکات ہو رہے ہیں، کل کے دن جب معاملات بگڑیں گے تو آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے برے بچوں کا ساتھ کبھی نہ رکھوائیں. بچوں کو بتاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، بتاتے رہیں کہ بیٹا دیکھو تمہاری اس سے بدنامی ہوگی، تمہاری پڑھائی متاثر ہوگی. جو برے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، برے مت بنو، اچھے بنو. ان کو واقعات سناؤ، ان کو بتاؤ، اپنے تعلقات بتاؤ. دیکھو میں اتنے اچھے اچھے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہوں، برے لوگوں کے قریب نہیں جاتا ہوں. آپ اپنے خبرے اور تجربے کے طور پہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اس طرح سے ہے. اگرچہ تمہارے رشتے خاندان کا کوئی نہ ہو، بتاؤ کہ اس کی عزت جہاں تک ہے کرو، لیکن اس معاملے میں وہ صحیح اور درست نہیں ہے. ایسے ہی جناب ان کے اندر پرہیزگاری کا نہ ہونا، پرہیزگاری کا نہ ہونا. آپ پرہیزگاری منتقل کرو بچوں کے اندر. کیسے؟ آپ ان کو سچ بولنا سکھاؤ، ان کو امانت داری سکھاؤ. بتاؤ کہ چوری غلط ہے، بتاؤ کہ جھوٹ غلط ہے، بتاؤ کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، بتاؤ فلاں فلاں ایسے پھنسے ہیں جھوٹوں میں، بتاؤ کہ اس طرح سے یہ غلطیاں انسان کو جہاں دنیا میں کیا کہتے ہیں برباد کرتی ہیں، اسے آخرت میں بھی تمہیں کیا کریں گی؟ برباد کریں گی. اور اس کے متعلق چیزوں کو بھیجو. آپ یہ نہیں کہ آپ صرف لیکچر ہی دو. واقعات ہیں، اس طرح کے ویڈیو کلپ ہیں، اس طرح کا لیکھ ہے، لکھی ہوئی چیزیں. آپ اس کے عقل اور اس کے وقت اور اس کے عمر کے حساب سے، ہے نا، اس چیز کو کیا کرتے رہو؟ بڑھاتے رہو، بتاتے رہو. اللہ سے وہ بھی طلب کرو. اور پانچویں اور سب سے آخری چیز، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں جو میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے بیچ میں. سب سے آخری چیز جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے درمیان برائیاں پھیلاتے ہیں. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ہم دردناک عذاب چکھائیں گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب چکھائیں گے. تو اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ ہم نے انہیں اسمارٹ موبائل دے دیا، اور ضروری بھی تھا ان کے پڑھنے لکھنے کے لیے، ضد بھی تھی ان کی، ہے نا. تو اس میں بہت ساری چیزوں کی خبریں آتی ہیں، ایڈورٹائزیں آتی ہیں الٹی سیدھی غلط قسم کی. بچے کے اندر جب تک پرہیزگاری نہیں ہوگی اس سے نہیں بچ پائے گا. اور آج کل حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے نیٹ آپ کے مزاج کو سمجھ رہا ہے. آپ تلاوت سن رہے ہیں تو دوسری تلاوت لا کے کہے گا یہ اس کو بھی سن سکتے ہیں آپ، اس کو سنیں تیسری تلاوت لا کے دے گا. اگر آپ نے غلط کوئی چیز پہ کلک کر دیا تو وہ غلط ہی چیزیں لا کے، جس طرح سے مزاج آپ کا ہوگا اس طرح سے وہ آپ کو ڈائیورٹ کرتا رہے گا. تو اس کا بہت بڑا اثر ہے. یہ جو تواصل اجتماعی ہے، یا یہ کہہ لیجیے لوگوں کے اندر ایڈورٹائزنگ ہے، خبروں کا منتقل ہونا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں پھیلتی ہیں آج کے زمانے میں، ہے نا. بس اس سے اللہ رب العزت ہی بچائے، کیونکہ اتنی سرعت کا زمانہ پہلے نہیں تھا جتنی تیزی کا زمانہ آج. ہر ایک چیز کلک کر کے انسان دیکھ سکتا ہے، اچھی چیز بری چیز تمام چیزیں موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ فرشتے ان تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں. جہاں نیٹ آپ کے سیو کر رہا ہے آپ نے کیا کیا دیکھا ہے، وہاں اس سے پہلے اللہ کے فرشتے تمام چیزوں کو کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں. آپ تو اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں؟ ایک ہی صورت ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العزت سے جڑیں. تو کہنے کا مطلب یہ 4-5 چیزیں جو میں نے بتائیں، یہ سب چیزیں ہیں جس سے بگڑتے ہیں لوگ. اور یہی چیزیں لوگوں میں ایڈورٹائز کی جاتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ فلاں شراب پیے ہوئے ہے، ٹھنڈی کے دن میں بالکل جاڑا نہیں لگ رہا ہے، اسے یہ کام کر رہا ہے. اس نے وہ ہیروئن استعمال کی، دیکھو اس نے اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا تیزی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اتنا تیز کار چلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا. یہ ظالم اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے نشیلی چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ حکومتیں اس پہ پابندی لگاتی ہیں، لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، اس سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. پہلے چھوٹا لکھتے تھے، اب بڑا لکھتے ہیں،
ہے نا. اور اس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ بہت لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو، تو سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چھاپا جا رہا ہے نا. تو کچھ لوگ تو چھوڑ دیے اور کچھ لوگ ابھی باقی ہیں. تو کہنے کا مطلب اللہ کے بندو، اس کا ایڈورٹائز کا بھی بہت اثر پڑتا ہے، اور اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور بچوں کے لیے جہاں دعائیں کریں اللہ رب العزت سے، وہاں ان کو اچھی تربیت اور تعلیم بھی دیں، اور خود بھی سدھریں اور ان کو بھی سدھاریں. اللہ توفیق بخشے. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان نشیلی چیزوں سے دور رکھے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو دور رکھے. اللہ آپ لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ لوگوں کے معاملات کو آسان فرمائے. اللہ خوش رکھے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.